بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ مستقبل کیسے بہتر بنائیں۔ معزز سامعین، ہمارے ہاں معاشرے میں آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں، جن کی مستقبل آپ کی نظروں میں اچھا نظر آ رہا ہے، یا جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مستقبل بنایا ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے اور وہ کیسے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ معزز سامعین، دیکھیے، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مستقبل کے لیے کاروباری سطح پر ہو یا دوسری مثال انجینئرنگ کے سطح پہ ہو یا دوسری شعبہ جات میں جنہوں نے اپنے مستقبل کو بہتر بنایا ہے، تو ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی محنت۔ محنت کی اشد ضرورت ہے۔ بہترین مستقبل کے لیے محنت ہو تو یہ انسان کو کامیابی کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی حاصل کرنے کے لیے انسان کو کتنا ہی محنت کرنا پڑتا ہے۔ بغیر محنت کے کوئی چیز ممکن نہیں۔ تو کسی بھی کامیابی یا بہترین مستقبل کے لیے آپ کو ایک اچھی انداز سے محنت کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے محنت۔ دیکھیے، ایک شخص کی اگر دل میں تمنا ہو کہ میری آم کا باغ ہو، لیکن وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے اور باغ کو تعمیرات کے لیے جگہ اس کے پاس نہ ہو اور باغ کے لیے اس کے پاس پانی بھی نہ ہو، تو یہ شخص محض اس تمنے میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن اس کا باغ کبھی بھی تعمیر نہیں ہوگا اور اس کا باغ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں وجود میں آئے گا، جب تک اس کے لیے وہ محنت کرنا پڑے۔ سب سے پہلی کوشش یہ کرنا ہے کہ محنت کرنا ہے۔ بہترین مستقبل کے لیے آپ کو ایک محنت کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے، محنت کس چیز پر کرنا ہے یہ آپ اپنی زندگی میں خود ڈیسائیڈ کریں۔ آپ خود دیکھیے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے، میں کس چیز میں آگے بڑھ سکتا ہوں اور میری اندر کون سی ایسی خوبی ہے، اگر میں اس پر محنت کروں تو میں کامیابی کی ترقی پر رواں چل سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنی اندر ایک خوبی دیکھیے آپ کے اندر جو بھی شوق ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دنیاوی اور اخروی کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو آپ اس پر محنت کریں، پھر انشاءاللہ اس کے ثمرات چند سالوں کے اندر آپ کے سامنے آئے گا، پھر آپ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں آج بھی جتنے لوگ آپ کو کامیاب نظر آ رہا ہے، جن کی مستقبل اچھی ہے یا جن کی لائف سٹائل اچھی ہے، تو اگر دیکھا جائے وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ ہماری طرح ان کے پاس بھی 24 گھنٹے کی دن اور رات ہوتی ہے۔ ہماری طرح وہ لباس پہنتے ہیں، ہماری طرح وہ کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح وہ دیکھتے ہیں، ہماری طرح وہ سنتے ہیں، گویا ہر چیز میں وہ ہماری طرح ہے، لیکن ان کی زندگی میں محنت ہماری محنت کے بجائے ان کی محنت تھوڑا زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بہترین مستقبل کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ کسی ایک شعبے کے ساتھ وابستہ ہو کر کسی ایک فیلڈ میں آپ اپنے آپ کو اتنا ماہر کرے کہ اس کی وجہ سے آپ کی مستقبل پھر بہتر ہو جائے۔ دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بہترین مستقبل کے لیے دوسری جو بات ہے جو بہت قیمتی ہے، وہ ہے کہ ہم خود کو بدل لیں۔ دیکھیے، جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، جب تک ہمارے ارادے صحیح نہیں ہوں گے، جب تک ہم اس چیز کو ٹائم نہیں دے رہے ہوں گے، جب تک ہم اس کے لیے دل بخوشی اس کام کو نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت تک ہمیں بہترین مستقبل کا خواب ہی خواب نظر آئے گا۔ باقی بہترین مستقبل پانے کے لیے ہم پھر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ اپنے خود پر محنت کریں۔ آپ دنیاوی کسی شعبے میں اگر ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے ذات پر محنت کریں۔ دیکھیے، اگر آپ ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی میں جانا پڑے گا، وہاں کی ماحول میں بیٹھنا پڑے گا، وہاں آپ کو سننا پڑے گا، وہاں لوگوں کی تجربات آپ کے سامنے شیئر ہوں گے اور لوگوں کو ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور اسی طرح میڈیکل کی فیلڈ کی کتابیں آپ کو پڑھنی ہوگی، اور پھر اس فیلڈ میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگی پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ گویا سب سے پہلے اپنے آپ پر یہ محنت کرے کہ میں ان چیزوں کو ٹائم دوں۔ ٹائم کے بغیر آپ اس چیزوں کے بہترین مستقبل آپ کا نہیں ہو سکتا۔ تو ٹائم خود کو بدلے۔
جب تک آپ خود کو نہیں بدلتے، دیکھیے خود کو بدلنے میں ہمارے ہاں بہت سستی پائی جاتی ہے. ہمارے سامنے بہت سارے دن، لمحات، اوقات ایسے گزر جاتے ہیں کہ وہ ضائع ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے سالوں سال ہمارے ضائع ہوتے جا رہا ہوتا ہے. اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو تعین نہیں کرتے. جب کسی چیز کے بارے میں تعین نہیں کرتے تو ہمارا وقت اسی طرح گزر جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی کام کی تعین کرے کہ ہم کس کام کو اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہماری وقت بدل جائے گا اور انشاءاللہ ہماری بہترین مستقبل آئے گی. دوسری بات، دیکھیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اگر ہم جب تک خود کو نہیں بدلتے تو اولاد ہمارا پھر بھی نہیں بدلے گا. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اگر میں ایک آپ کو مثال دوں، دیکھیے اگر آپ اولاد کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے لیکن خود آپ نماز کے پابند نہیں ہیں تو آپ کی یہ اولاد نماز کی پابندی نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ اولاد کو کہتے ہیں کہ آپ سچ بولا کریں تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر وہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گا. تو اپنے آپ کو بدلنا شروع کرے، انشاءاللہ بہترین مستقبل کا سفر پھر شروع ہو جائے گا. معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو مزید اسی طرح کی اچھی اور مفید معلومات اور اصلاحی گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.